سبزی منڈی سے پھل لیتے ہیں، سبزیاں لیتے ہیں اور اسی قیمت میں یہاں پر لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس سے بھی کم ہے، وہ سبسیڈائز بھی کرتے ہیں. سمجھ لیں 30-40% تک قیمتیں کم ہیں یہاں پر پھلوں کی اور سبزیوں کی، اور یہ علاقے کے سفید پوش لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے. ہم یہ بہت واضح کر رہے ہیں کہ ہم یہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جس میں مفت تقسیم ہو رہی ہو یا زکوٰۃ کے پیسوں سے، وہ ایک الگ نظام ہوتا ہے، وہ الخدمت الگ چلاتی ہے. لیکن یہ سفید پوش لوگوں کے لیے، مڈل کلاس لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے کہ مہنگائی کی آگ میں جس طرح سے حکومت نے جلایا ہوا ہے لوگوں کو، جس طرح لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، عام لوگ بھی جو عام حالات میں اپنا گزارا مناسب طریقے سے کر لیتے ہیں، اب ان کے لیے کرنا مشکل ہے. کیسے وہ پھل خریدیں، کیسے سبزیاں خریدیں؟ تو بہرحال اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ہمارے کارکنان تکلیف برداشت کر رہے ہیں. یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز ہیں جو اس پورا ایک چین انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جا کر خریداری کرتے ہیں، پھر پیکنگ ہوتی ہے، مسلسل والنٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو. ہمیں وہ الحمدللہ ورکرز بھی موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، جو اپنے گھروں میں بہت آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن وہ عام لوگوں کے لیے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے اس پیکنگ کے کام کو کرتے ہیں، اس اسٹال کو سجاتے ہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اس فریضے کو انجام دیتے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ جذبہ پورا چاہیے اور تاکہ اس کے نتیجے میں ہماری پوری بحیثیت قوم ہم اٹھ کر اوپر کھڑے ہو سکیں. بہرحال یہ رمضان المبارک کا موقع ہے. عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کسی مذہبی تہوار کے موقع پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر یا نیشنل جو بھی تہوار لوگوں کے ہوتے ہیں قومیں، اس میں اپنی چیزوں پہ حکومتیں سبسڈی دیتی ہیں، سستا کر دیتی ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں رمضان المبارک جو خیر و برکت کا مہینہ ہے، اس میں حکومت کی طرف سے عوام کے اوپر مہنگائی کے بم پھینکے جاتے ہیں. چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ڈی سیز ایسیز ہیں. ظاہر ہے کہ سول سرونٹ ہیں، ہمارے تنخواہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، لیکن بھتے وصول کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی بعض اچھے افسر موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ دیکھیں شہر میں کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، قیمتوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ جب دکان پہ جائیں گے پچھلی قیمت کے مقابلے میں آپ کو زیادہ قیمت ملے گی. تو گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا ہے، اور سفید پوش لوگ تو بیچارے انتہائی تکلیف میں ہیں. بہرحال اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے ایک کوشش ہے جو ایک پارٹی کی طرف سے، ایک جماعت کی طرف سے، الخدمت کی طرف سے یہ ہمارے کارکنان کر رہے ہیں. اصل میں تو یہ حکومت اور ریاست کا کام ہے کہ وہ صورتحال بہتر بنائیں. جو حکومت سندھ کی طرف سے تقریباً 20 ارب روپے کے قریب مختص کیے گئے بچت بازاروں کے، آپ ان بچت بازاروں کا حال دیکھ لیں. بہت سارے بچت بازار بند ہو چکے ہیں، خالی سٹال پڑے ہوئے ہیں. اور اس میں بھی دیکھیں ہم بھی تو یہ سٹال چلا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنے کروڑ روپے لگائیں؟ کچھ بھی نہیں. بس جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جو پیسے ہوتے ہیں اس کے ذریعے منڈی سے چیزیں خریدتے ہیں اور سستے داموں لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. جب ایک پارٹی یہ کام کر سکتی ہے تو حکومت کو 14 ارب روپے یا 20 ارب روپے کیوں دینے پڑے؟ یہ کس کی جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ کس وزیر کی جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ کس مشیر کی جیب میں جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس موقع پہ بھی ہمیں لوٹ رہے ہیں اور ہمارے ہی ٹیکسوں کے پیسوں سے بچت بازار لگا رہے ہیں؟ آدھے سے زیادہ تو اس میں کام ہی نہیں کر رہے، اور جو کام کر رہے ہیں اس میں بھی کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے. حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا. حکومت چیزوں کو کم کرتی ہے، سب کے لیے سہولت پیدا کرتی ہے، بجائے اس کے کہ حکومت بچت بازار لگانے لگے. حکومت کو تو سب کو سبسڈی پرووائڈ کرنی چاہیے، سب کو سہولت دینی چاہیے. بہرحال بدترین حالات ہیں، رمضان المبارک کا موقع ہے اور گیس کا بحران ہے. اب اتنی شدید گرمی کے باوجود بھی بعض جگہوں پر ابھی بھی افطار اور سحری میں گیس نہیں مل رہی ہے. یہ کس کی نااہلی ہے؟ یہ حکومت کی نااہلی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ اب تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، بھاری بھاری بل آنا شروع ہو گئے. کہ الیکٹرک مافیا کے سب سرپرست ہیں، یہ حکومت ہو، پچھلی حکومت ہو، اس سے پچھلی حکومت ہو، سارے اس مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں. اور کے الیکٹرک کی جو انتظامیہ ہے وہ وائٹ کالر کرمنل ہے. یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ میڈیا کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ پارٹیوں کو خریدتے ہیں، یہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ کو سہولت فراہم کرتے ہیں تاکہ ان کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھ سکے. اور بحیثیت مجموعی صنعتوں کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. جو لیبر ہوتی ہے وہ ماری پھرتی ہے اور بدترین حالات میں جا کر وہ انڈسٹری میں پہنچتی ہے، اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے.
اور لوگوں کے اوپر بھاری بھاری بل دیتے ہیں. 4 قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز, ایکسٹرا چارجز, ایڈیشنل چارجز, 3 منتھ کے چارجز الگ ایڈجسٹمنٹ کے لیتے ہیں, کوارٹرلی جو چارجز ہوتے ہیں, اور یہ سب ملی بھگت سے ہو رہا ہے, نیپرا کے الیکٹرک مافیا اور حکومت کی ملی بھگت سے. تو مہنگائی ہے, پریشانیاں ہیں, اور اس میں کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے کسی کا. پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے مشترکہ گورنر صاحب ہیں, جو پکوڑے تل رہے ہیں کڑھائیوں میں, جو افطار کروا رہے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے مردم شماری. اس مردم شماری میں کراچی پر پھر چھری چلائی جا رہی ہے. تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ گورنر پکوڑے نہیں تلیں, گنتی پوری کروائیں ہماری. وہ کام کر کے لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ مہندیاں لگائیں گے اور چاند رات منائیں گے, بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ الیکٹرک مافیا کو کیسے لگام دی جائے. یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, وہ وفاق کے نمائندے ہیں. ان کا یہ کام ہے کہ ان ایشوز کو ہائی لائٹ بھی کریں اور اپنا رول بھی پلے کریں. ان کی پارٹی حکومتوں میں شامل ہے. کیسے ہماری گنتی کم کی جا رہی ہے؟ پچھلی مردم شماری کو بھی پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم جس نے بھاری مینڈیٹ لیا تھا کراچی سے, ناجائز مردم شماری, جعلی مردم شماری, فراڈ مردم شماری کو لیجیٹیمیٹ کیا تھا, کابینہ سے منظوری دی تھی, اور ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم نے یہ کہنا شروع کیا تھا پچھلے دنوں کہ مردم شماری بالکل ٹھیک ہو رہی ہے. یہ بتائیں نا جنہوں نے وزارتیں پکڑی ہوئی ہیں, جو مشیر بنے ہوئے ہیں, جنہوں نے گورنرشپ لی ہوئی ہے, جنہوں نے ایڈمنسٹریٹر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, کہ یہ مردم شماری میں جو اب جعل سازی ہو رہی ہے, یہ ڈیجیٹل فراڈ ہو رہا ہے, کہ جو ٹیپ ہیں ان کے نقشے الگ ہیں اور جو مینول نقشے ہیں الگ ہیں. سینکڑوں بلاک ہی اڑا دیے, خانہ شماری پوری نہیں کی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن حکومت نہیں چھوڑیں گے, زبانی جمع خرچ کرتے رہیں گے. اس لیے اس سازش کو بھی جماعت اسلامی بے نقاب کرے گی. ان لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے کور ایشوز ہیں حکومتیں اس پہ جواب دیں. انشاءاللہ ان کا تعاقب بھی کریں گے اور عوامی مینڈیٹ کا تحفظ بھی کریں گے, اور ساتھ ساتھ لوگوں کی خیر کا کام بھی کریں گے. اس وقت بھی ہمارے پانی کے پلانٹ چل رہے ہیں. اس وقت بھی ہم لوگوں کو جگہ جگہ بچت بازار لگا کر ریلیف فراہم کر رہے ہیں. بچوں کے لیے, یتیم بچوں کے لیے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہمارا کفالت یتامہ کا پروگرام موجود ہے. ابھی روٹی کے ہم جو ہے مختلف تندور جس میں سستی روٹی کا پورا پروجیکٹ ہے وہ ہم الحمدللہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے بالکل آئیڈینٹیفائی کر کے عام بھگدڑ کے لیے نہیں, جو مستحق لوگ ہیں جن کے بچوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو عیدی ملنی چاہیے اور عید کے کپڑے ملنے چاہیے, اس وقت ہمارے تمام کارکنان گلی محلوں کی سطح پر یہ ریکارڈ مرتب کر رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں کو انشاءاللہ عید کے یہ کپڑے تحفے کے طور پر دیں گے. یہ کام ہم کر رہے ہیں. اسٹریٹ کرمنل گھومتے پھر رہے ہیں, اس پر کوئی آواز نہیں ہے. آپ دیکھیں ابھی گولی مار میں چند دن پہلے ایک بچے پہ کن لوگوں نے گولی چلائی؟ جو ایس ایچ او صاحب کے پرائیویٹ گارڈ تھے, پرائیویٹلی انہوں نے ہائر کیے ہوئے تھے, سادہ لباس میں تھے. وہ ڈر کے مارے بچہ پلٹا ہے اور اس کے پیچھے سے گولیاں چلائی ہیں اور وہ معذور پڑا ہوا ہے اس وقت بستر پہ. کون جواب دے؟ کوئی حکومت پوچھنے والی نہیں ہے, کوئی وزارتیں پکڑے ہوئے پارٹیاں کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی میں کورنگی سے ایک آ رہا ہوں, ایک نوجوان کو بالکل سر عام قتل کر دیا گیا. پیزا ہٹ میں کام کرنے والا وہ نوجوان تھا, 6 مہینے سے انہوں نے تنخواہ نہیں دی ہوئی. وہ وائنڈ اپ کر کے پیزا ہٹ والے چلے گئے, ان کے ہزاروں ملازمین مارے مارے پھر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انہی میں سے وہ ایک تھا بیچارہ, وہ اپنے بچوں کو اس غربت میں بھی پڑھا رہا تھا. اس کے بچوں نے فریاد کی کہ کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی نے ان کی سرپرستی کی ہے. الخدمت کے اس نیٹ ورک میں ہم نے ان کو کفالت یتامہ میں لے لیا ہے. لیکن یہ اتنی بات نہیں ہے جس قاتل کا پتہ نہ چلے حکمران اس کا جواب دہ ہوتا ہے, وہ اصل جو ہے وہ قاتلوں کا سرپرست ہوتا ہے. تو اس لیے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں امن فراہم کریں, تحفظ فراہم کریں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسٹریٹ کرمنل گھوم رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, مقامی طور پر بھی اور غیر مقامی طور پر بھی. کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود نہیں ہے. اور ہمارے نوجوان مرنے کے لیے, ہماری مائیں بہنیں ان سے چھینا جھپٹی ہو رہی ہے بازاروں میں, تھانوں میں. آپ دیکھیں تو صحیح, نارتھ ناظر آباد جیسی جگہ میں پتہ یہ چلا کہ اوپر ایک کرمنل کو پال رہے تھے. اغوا برائے تاوان کے لیے جو اغوا کرنے والے مغوی تھا اس کو انہوں نے رکھا ہوا تھا. اب اندازہ کریں, تھانے میں رکھا ہوا تھا. کوئی ایکشن ہوا؟ وزیر اعلیٰ نے جواب دیا؟
آئی جی صاحب نے کوئی ریسپانسبلٹی لی؟ اے ڈی آئی جی جو بار بار کمپیریزن کرتے ہیں نیو یارک اور لندن سے کہ وہاں بھی بہت کرائم ہوتے ہیں، تو مجھے بتا دیں کہ لندن کے کس تھانے میں مغوی کو رکھا جاتا ہے اور رقبہ برائے تعاون کی ڈیل کی جاتی ہے؟ گورنر صاحب نے کیا کیا جو کہتے تھے میں ایس ایچ او بدل دوں گا؟ وہ کہاں ہیں؟ تو اس لیے یہ سارے کے سارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے پوائنٹ اسکورنگ کے لیے۔ ایونٹ بازی کروا لو ان سے، پکوڑے تلوا لو ان سے، کام نہیں کرواؤ۔ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے، لوگوں کے لیے کوئی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لوگوں کو اس طرح لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہم الحمدللہ لوگوں کا مقدمہ لڑ بھی رہے ہیں، ہماری کراچی کے حقوق کی تحریک آگے بھی بڑھے گی اور اس کو ہم بھرپور طریقے سے عید کے بعد انشاءاللہ ایک نیا فیز شروع کریں گے۔ رابطہ عوام کا سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے، عنقریب کیمپس بھی لگائیں گے اور عید کے بعد انشاءاللہ ایک بہت بڑے پیمانے پر عوام کی موبلائزیشن کا سلسلہ ایک دفعہ پھر شروع کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ گورنر سندھ نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آئی جی سندھ کو میرے باتیں کیا جائے صرف 4 روز کے لیے، اگر 5ویں روز کوئی بھی شہر میں اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے، موبائل کی شدت تو اس کے ذمہ دار نہیں ہوتا۔ جادو کی چڑی آ گئی ہے گورنر سندھ کے پاس۔ اصل میں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا اور اس طرح تو وہ جو چاہیں کہیں، ان کی مرضی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اتنے طویل عرصے سے گورنر صاحب کی پارٹی ہی 35-40 سال سے برسر اقتدار ہے اور اس شہر کراچی نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ یہاں کی بوری بند لاشیں بھی دیکھ لی ہیں، یہاں کی بھتہ خوری بھی دیکھ لی ہے، یہاں کے وہ فطرے جو کہ عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی وصول کرتے تھے وہ بھی دیکھ لیے ہیں اور سارے حالات دیکھ لیے ہیں۔ تعلیم کا تباہ ہونا، سماج کا بالکل برباد ہونا، بچوں کا مستقبل ویران ہونا، سب دیکھ لیا ہے اور ہمیشہ انہوں نے یہ پورے مینڈیٹ کو وڈیروں کے ہاتھوں بیچا ہے۔ ہمیشہ اس مینڈیٹ کو وڈیروں کی اوطاقوں میں جا کر کراچی کا سودا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں کراچی کا یہ حال ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو کچھ حال اس شہر کا کیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں۔ کوئی ایک چیز ہے جس کی طرف آپ کہیں کہ ہاں یہ ذرا سا بہتر ہمیں نظر آتی ہے، اجڑا ہوا یہ شہر۔ شوق یہ ہے کہ میئر جیالہ ہوگا۔ ارے بھائی کیسے جیالہ ہوگا؟ اس کے لیے اکثریت لینی پڑتی ہے۔ قبضے کے ذریعے سے جو اکثریت لوگ ہیں اس کو تو انشاءاللہ ہم نہیں قبول بھی نہیں کریں گے اور ایکسپوز بھی کریں گے۔ جو تمہیں کرنا تھا تم نے کر لیا، لیکن جب ہار گئے ہو تو ہار کو تسلیم کرو تاکہ بات آگے بڑھے۔ تو اس لیے یہ پارٹیاں تو ظاہر ہے جو کچھ انہوں نے کراچی کے ساتھ یا پورے صوبے سندھ کے ساتھ کیا ہے سب کے سامنے ہے، دعوے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آئی جی سندھ کے پاس کون سے اختیارات نہیں ہیں جس کا بتایا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ پولیس کے لوگ جو ان جرائم میں ملوث ہیں اس کا وہ کیا کریں گے؟ اس کا رسپانسبل کون ہے؟ تھانے میں اگر مغوی کو رکھا جا رہا ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ ایس ایچ او کا پرائیویٹ گارڈ اگر گولیاں چلا رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی کرمنل پکڑا جائے اور پتہ چلے کہ پولیس والا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کا تو جواب دیں نا آئی جی صاحب، اے ڈی آئی جی صاحب، سی ایم صاحب۔ اتنے عرصے سے یہ لوگ سب حکومت میں 15 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو سندھ میں براہ راست حکومت کرتے ہوئے اور پچھلے 50 سال میں 35 سال تو تقریباً انہی کی حکومت رہی ہے۔ کیا کیا انہوں نے؟ تھینک یو۔